عورت کے اوپر عید اور جمعہ ہے یا نہیں؟ ہمارے سماج میں چونکہ علم کی بہت کمی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کوئی اچھی آواز میں نعت گنگنائے تو لوگ اور آ جائیں گے اور اپنا جو کچھ رکھا ہوگا چائے پینے کے لیے وہ بھی نکال کے دے دیں گے، مگر علم کی قدر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جہالت ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہے، اور حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تبھی جا کر کے ہماری جہالت ختم ہوگی۔ ہم جہالت کو دور کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم سب کے گھروں میں بھی ہماری اہلیہ اور سب جتنی ہیں، ابھی کل یا پرسوں ہماری سالی کہہ رہی تھی کہ جمعہ ہے اس دن نماز بھی پڑھنا ہے، یعنی 6 دن نہیں پڑھی ہیں اور جمعہ آ رہا ہے تو ضرور پڑھنا ہے ان کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں پر نہ عید کی نماز ہے نہ جمعہ کی نماز ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد ہو، اور جو جمعہ کی شرط ہے وہی عید کی شرط ہے، تو دونوں نمازوں کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ تو اب عورتوں پر نہ جمعہ فرض ہے نہ عید بقرہ عید واجب ہے۔ اب اگر پڑھ لیا اس کے باوجود تو کیا ہوگا؟ تو پہلی بات یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ضروری ہیں، بغیر جماعت کے تو ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے گمان میں مان لیا کہ میں جمعہ پڑھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب انہیں دے دے گا۔ لیکن غلط یہ ہو گیا کہ جس نے جمعہ پڑھی اس نے ظہر تو پڑھی نہیں، ظہر فرض تھی اس کو نہیں پڑھا، اور جو واجب بھی نہیں تھی اس کو پڑھ ڈالا، یہ ہو گیا غلط۔ تو اس لیے خواتین کو بتائیں کہ نہ ان پر جمعہ ہے نہ عید بقرہ عید ہے، کیونکہ ان نمازوں کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ اس میں ایک حکمت اور ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیارے دین کی شوکت اور شان ظاہر ہو، تو ان دونوں جماعتوں میں جتنی زیادہ لوگ آ جائیں، جتنا زیادہ لوگ آ جائیں یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اگر جماعت بہت لمبی ہے اور اس میں عورتیں بھی آ جائیں تو بتاؤ فتنے کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جمعہ اور عید جو ان سے ساقط ہے۔ جمعہ اور عید ان پر نہیں ہے، جمعہ کے دن ان پر ظہر فرض ہے، اور عید کی جگہ وہ چاہیں تو چاشت کی نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، بقرہ عید اور عید میں وہ نفل پڑھ لیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اب عورتوں کو نماز پڑھنے کا ایک منٹ میں آسان طریقہ بتا دوں کہ عورت، ہم تو بچپن میں جب چھوٹے تھے تو عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی تھیں، وہ کہتی تھیں کھڑا ہونا مرد کے لیے ہے، جبکہ قیام فرض ہے، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو عورتوں کو بھی کھڑی ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، البتہ وہ نیت کرنے کے لیے یہاں تک نہیں لائیں گے جیسے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، کعبے کی طرف انگلی اور یہاں کان کے لو سے ملاتے ہیں۔ ان کے لیے بس یہ ہے کہ چادر یا دوپٹہ جو اوڑھے ہیں اندر ہی ہاتھ رکھیں اور ایسے یہاں تک یہ موڈھے تک لے آئے سامنے سے، انگلیاں نہ بہت کھلی ہوں نہ بالکل ملی ہوں، اپنے نارمل حالت پر جس طرح ان کا ہاتھ ہے اسی طرح ایسے ہی اندر ہی سے اتنا لے آئیں۔ اور ان کے لیے ہم لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اب پیٹ نکل آتا ہے تو لوگ اسی ناف ہی کو بند کر لیتے ہیں، جن کا پیٹ نکلا ہوا ہے، کچھ لوگ بالکل اوپر لے آتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ناف کے بھی نیچے، تاکہ وسوسہ آنے ہی نہ پائے اندر سے، وہیں سے ہم لوگ داب لیں۔ ان کو یہ ہے کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ اس پستان کے نیچے رکھیں اور داہنا اسی پہ اسے رکھ لیں نارمل، یہ ہے۔ اور رکوع بھی ہم لوگوں کی طرح بالکل یہ نہیں کہ برابر جھک جائے، اتنا ہی کہ بس وہ اپنا گھٹنا پکڑ لیں، بس رکوع ان کا ہو گیا، تھوڑا سا جھک جائے۔ اور سجدہ بھی ہماری طرح بالکل یہ نہیں کہ پیٹ الگ ہو ران الگ ہو، بالکل کھلا کھلا، وہ بالکل سمٹ جائیں گی اور سمٹ کے سجدہ کریں گی اور دونوں پیروں کو ایک سائڈ میں ادھر نکال دیں گی، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان طریقوں کو اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم لوگوں کو اپنے محبوب
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کی معلومات میں اضافہ فرما، ہم سب کو دین کا علم عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تو بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا فیاض و جواد ہے میرے مولا، ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں، تو نظر رحمت فرما دے ہم لوگوں پر۔ اے اللہ کریم ہم لوگوں کے اولادوں کو اسی دین پر قائم فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کا تو تحفظ فرما، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔